مگر ثابت قدم رہے، ڈٹے رہے، مقابلہ کرتے رہے۔ امتحانات نے کامیابی کے پیمانے پر کبھی بھی 1% کمی نہیں ہوئی۔ تو 100/100 امتحانات میں کامیابی حاصل کرتے رہے۔ اب وہ امتحان اس گھڑی میں شمار ہونا چاہتا ہے کہ وہ بزرگ، وہ انسانی روم میں تھا، اصل میں ملک الموت تھا، وہ آ کر امتحان لینا چاہتا تھا۔ اللہ کے خلیل نے بٹھا کر کھانا پیش کیا اور اجازت عطا کی، اور وہ کھانا لقمہ اٹھا کر کھانا چاہتے ہیں۔ اب حق تو یہی بنتا ہے، لقمہ منہ میں ڈالا جائے۔ اس فرد انسان جو بنا ہوا تھا، انسانی روپ میں آیا تھا، لقمہ اٹھا کر آنکھوں میں ڈالتا ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے سرکار نے یہی کیفیت دیکھ کر عجیب کشمکش کا شکار ہوتے ہیں۔ قریب آ کر عرض کرتے ہیں حضور عمر کا تقاضا ہے، آپ نے منہ میں ڈالنا تھا، لگتا ہے سفر طویل کر کے آئے ہیں اور مشقت میں آئے ہیں، اور عمر کا تقاضا بھی ہے، کمزوری آپ کو نڈھال کر رہی ہے، اس وجہ سے جلدی میں آپ لقمہ ڈالنا حلق میں جاتے تھے، تو آنکھوں میں چلا گیا ہے۔ آپ نے فرمایا بیٹا نہیں، یہ بات نہیں، تھکا ہوا نہیں، عمر کا تقاضا ہے، اسی وجہ سے یہ ایسا ہو گیا ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام سرکار نے پوچھنا کیا، اے بابا حضور بتائیے تو صحیح، آپ کی عمر کتنا ہے اور عمر کا تقاضا کیا ہے اور عمر کا اندازہ کیا ہے؟ اس بزرگ نے بتایا کہ آپ کی عمر سے 2 سال میں بڑا ہوں۔ جب یہی بات سنی حضرت ابراہیم علیہ السلام سرکار نے عرض کرتے ہیں حضور جب آپ کی عمر کو میں پہنچوں گا تو میرا حال بھی یہی ہو جائے گا، میری حالت بھی اسی طرح کی ہو جائے گی۔ تو اس بزرگ نے انسانی روپ رکھنے والے مالک الموت نے بتایا کہ اے ابراہیم جب میری عمر کو پہنچو گے، میرے اس عمر کے بڑھاپے کو پہنچو گے، تمہارا حال بھی یہی ہو سکتا ہے۔ یہی بات سنتے ہی زمین پر گر جاتے ہیں، بے ہوشی کا عالم طاری ہو جاتا ہے، سکتے میں کیفیت بدل جاتی ہے۔ جب ہوش و حواس آتا ہے، اللہ کی طرف سے جو آیا ہوا امتحان تھا لوٹ گیا، واپس پلٹ گیا۔ اللہ کی بارگاہ میں فریاد کی، مولا انسان آیا تھا، کھانا پیش کیا تھا، نہ اس نے کھایا نہ اس نے لے گیا، وہ سارا کچھ رکھ گیا مگر ایسا عمل کر گیا۔ رب بے نیاز نے فرمایا اے میرے دوست، اے میرے خلیل، وہ تیرے لیے امتحان تھا، نہ وہ کھاتے ہیں نہ وہ پیتے ہیں، وہ کھانے سے بعد